اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، آج 28 مارچ 2021 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے عبودیت کا جو موضوع شروع کر رکھا ہے، آج اس کا چوتھا درس ہے، اور ہم نے جو اس کی بنیاد بنائی تھی یا لی تھی وہ قرآن کریم کی سورہ الکافرون سے ہم نے شروع کیا تھا دروس کا آغاز۔ اور الکافرون کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی جو سورت 109 ہے، صفحہ نمبر جو ہمارے پاس قرآن کریم کی کاپی کھلی ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 793 سورہ الکافرون، قرآن حکیم کی یہ سورت 109 نمبر ہے۔ اور یہ سورت میں نے پہلے بھی آپ کو جو پچھلے دروس ہوئے ہیں اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ ورد وظیفوں کے لیے صورتیں نہیں ہیں، خاص طور پر جو آخری کل ہم نے 4 رکھی ہیں صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، ہم نے ان کو خاص طور پر برکات کے لیے، جن بوتوں کو ڈھونڈانے کے لیے اور گھر میں برکت آنے کے لیے، اس قسم کا ہمارے جو ہے نا کانسیپٹ، یہ ہم نے اس کو ان صورتوں کو ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ صورتیں جو ہیں یہ پیغام ابدیت دیتی ہیں کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی سلیوری اختیار نہیں کرنی، غلامی کرنی ہے صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبد کا مطلب ہی غلام ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے، محکومیت ہوتی ہے ایک الہ واحد کے حوالے سے۔ اور اس میں بتایا یہ گیا ہے، یہ دوبارہ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، قل کہ اے رسول آپ اعلان کریں، کہیں آپ، کن کو کہنا ہے؟ یا ایھا الکافرون، وہ قوتیں، وہ لوگ جو منکرین الہ ہیں، جو اللہ کے اس قرآن کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی حقانیت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اعلان بغاوت ہے ان کے خلاف ایک قسم کا، یا ایھا الکافرون۔ مکی ماحول کے اندر اس قسم کا پیغام ابدیت دینا اور ان قوتوں کو پکارنا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، یہ پیغام ابدیت ہے۔ آپ سب سے فرمایا کہلوایا جا رہا ہے تمام اپوننٹ قوتوں کو، تمام مخالفین الہ، مخالفین وحی الہی، ان سب کو مخاطب کر کے آج بھی یہ پیغام ہے، آج بھی یہ جو ہے نا، یہ جو دعوت ہے یا پیغام جو ہے، یا یہ جو یعنی قسم کا ان کو پکارنا ہے، ان کو بتانا ہے، جو قرآن کریم کے خلاف قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو انکار کرنے والی قوتیں جو ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے لا اعبد، میں غلامی اختیار نہیں کرتا، میں غلام نہیں بنوں گا، میں محکومیت اختیار نہیں کروں گا۔ کن کی؟ ما تعبدون، جن کی محکومیت، جن کی غلامی تم نے اختیار کر رکھی ہے، میں ان کی محکومیت اختیار نہیں کروں گا، یہ فرمایا گیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اسی طرح تم بھی نہیں کرو گے۔ یعنی کافر جو ہوتا ہے وہ کہاں آتا ہے اس کی طرف؟ جو انکار کر گیا تو ان پر پھر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہم نے ملاحظہ کیا تھا 6 میں، یہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ یہ دوسری کیٹیگری ہے ایمان والوں کی۔ پہلی کیٹیگری 5 آیات تک سورہ البقرہ، اور یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ یہاں پہ اس کی بنیاد ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ دو جو آیات ہیں یہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیٹیگری ہے۔
کہ جب یہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے کہ رسول ان کو کہیں نہ کہیں آپ برابر ہے، ان کو بتائیں نہ بتائیں، کیونکہ یہ آئیں گے نہیں، ہم نے ان کو اسٹیمپ کر دیا، ان کے دلوں دماغ پر ہم مور لگا دی، یہ وہی ہے۔ اور انہی کو مخاطب کر کے یہ صورت جو ہے نا، مکہ کے اندر مکی ماحول ہے، بڑا شدت ماحول ہے، ساتھیوں کے ساتھ بڑی پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کی، اور وہاں کھڑے ہو کے یہ پیغام ابدیت دینا اور ان کو للکار کر یہ بات کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس سے کام ہونے کا جو بندہ نا وہ تو کر سکتا ہی تھا یہ کام، یعنی جناب رسالت موعود جس مقام پر تھے نا، یہی کر سکتے تھے، بس یہ انہی کا خاصہ تھا، یعنی ان سے کام جو پرواز والا یا اس مقام والا بندہ وہ بات کر ہی نہیں سکتا، اس لیے بانگ دوہر یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یعنی تم بھی نہیں کرو گے، تم بھی نہیں کر سکتے عبدیت غلامی جس کی میں جس کا عبد ہوں، کہ وہ تو نے ٹھانا یہی ہے کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ جب انسان یہ ٹھان لے کہ مخالفت ہی کرنی ہے تو کہاں آئے گا اس کی طرف؟ لیکن جو جس نے ٹھانی کہ میں نے کرنی ہے ایک کی غلامی ہے، میں نے رہنا ہے غلام ایک کا بن کے، ایک کا سلیو رہنا، وہ بھی کیسے جائے گا ان کی طرف؟ یہ ہوتا ہے مقام توحید۔ فرمایا کہ ولا انا اعبد ما عبدتم، میں عابد ہوں، میں غلام ہوں، میں کبھی نہیں ہو سکتا، ولا انا عابد، میں کبھی غلامی اختیار نہیں کر سکتا، میں نیچے تمہارے یعنی ان کی محکومیت میں آ ہی سکتا، جس کے تم نے جن ہستیوں کو تم نے غلامی اپنا اختیار کر رکھی ہے، میں نہیں ہو سکتا اس کا غلام بنا۔ یعنی وہ ہستیاں جن کو انہوں نے اپنا رہنما، اپنا یعنی ان کو خدا بنایا ہوا تھا، آج بھی ہے، آج تو پوری دنیا پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان ہندوستان تو خاص گڑھ ہے اس چیز کے کہ جہاں غلامیوں کا رواج عام ہے، ہر بندہ دوسرے غلام بنا ہوا، ہر بندہ دوسرے غلام بنا ہوا، کسی بھی پہلو میں ہو، کسی بھی حوالے سے لے لیں آپ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابد، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو، عبد 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 عبد۔ عبد کا مطلب میں نے کئی دفعہ بتایا پہلے بھی، غلام ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ہو جائے، چاہے وہ ساری دنیا کا ہو جائے، ایک کا ہو جائے اچھی بات ہے، جس کا نام اللہ، اس کا غلامی اختیار کر لے بندہ، سب سے جان چھوٹ جاتی ہے، تمام غلامی اور تمام پٹے اتر جاتے ہیں انسان کے اوپر، تمام بوجھ اتر جاتے ہیں، ایک دفعہ بندہ پلہ کر لیتا۔ تو فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تم بھی نہیں کرو گے غلامی جس کی میں عبدیت اختیار کی، میں نے اختیار کی ہوئی ہے، جس کا محکوم میں ہوں، تم بھی نہیں بنو گے اس کے محکوم، لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، تم ابھی ڈگر پر چلتے جاؤ، تمہارا دستور حیات جو ہے کرو، فالو اس کو، تم رہو اس پر، لیکن میرے لیے تو میرا دین ہے، اور وہ دین الہی ہوتا ہے، وہ دستور حیات یہ وحی الہی ہوتی ہے، جو انبیاء کا دین، مومنین کا دین ہوتا ہے نا، وہ وحی کے بغیر ہلتے نہیں کہ ہمارے لیے ہماری راہ، تمہارے لیے تمہاری راہ، کرو۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کریں گے دین کے متعلق بتائیں گے، دین کیا، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، تو ابھی تو ابدیت کا اتنے پہلو کہ وہ ختم نہیں ہو رہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ابھی تیسرے کی باقی ہے کہ ابدیت کو مزید کھولا جائے، اور یہی ہے چیز پورے قرآن مجید کے اندر سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ، یہی ہے مرکزی نقطہ، ابدیت، یہ ہے پیغام ابدیت۔ غلامی کا پیغام، کس کی غلامی اختیار کرنی ہے؟ ایک کرنی ہے خالق کائنات کی غلامی کرنی ہے، یا جگہ جگہ جو اس نے بنائے ہوئے چیزیں ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، اس کی بنائے ہوئے بندوں کی اختیار کرنی ہے، یا اس کی جس نے خالق، جو خالق ہے انسان کا، اس کی کرنی ہے غلامی۔ یہ ہے اس میں پیغام ابدیت، خالق کائنات۔ تو اس پر ہم نے کافی پچھلی 2-3 دروس میں کی ہے ہم نے، تو آج پھر اسی کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے تو ایک آیت میں لاتا ہوں، یہ 3 اپنا نکالیں 50، بنیادی ایک بات سمجھ لیں پھر آگے چلیں گے۔ 3:50 دیکھیں آپ سورہ آل عمران کی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کے اندر آیات ہماری رہنمائی کی۔ 3:50
ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ پہ ایسے ایسے 379 لے لیں، 379 73 صفحے میں سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 3/79 سورہ آل عمران کی 79۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا رکھا ہے نا، محکومیت میں لے کے آئے ہوئے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، اپنی محکومیت میں رکھا ہوا ہے، یہ ان کے لیے آنکھ کھول دینے والی ہے۔ یہ آیت جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بہت مرتبے اور مقام پر بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں نا، پھر ان کو جو ان کے پاس آتا ہے اپنا ان کو غلامی کا پٹا بنا دیتے ہیں، رنگ لگا دیتے ہیں اس کے پاس، جو انہوں نے رنگوں کے رکھے ہوئے پٹے اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں۔ اب سیاسی پارٹیوں کے جائیں تب وہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ اپنا جو ان کا ہوتا ہے نا فلیگ جھنڈا، اس کا رنگ کا وہ اس کے ڈال دیتے ہیں گلے میں، لو جی یہ ہمارا ہو گیا۔ تو ان سب کے لیے یہ آیت جو محکم آیت ہے، اتنی زبردست یہ آیت ہے، 1440-42 سال پہلے بیان فرمائی گئی تھی۔ اگر اسی کا بندہ ادراک کر لے اس آیت کا، تو بس کافی سارا راستہ اس کا جو ہے نا وہ طے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھیں آیت نمبر 79 ہے، سورہ آل عمران 79 نمبر۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ دیکھا کتنی زبردست آیت ہے، یہ خالق کا کلام کہتا ہے کسی بشر کو، کسی بھی بشر کو یہ شان نہیں ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ جس کو چاہے کتاب ہی کیوں نہ دی ہو اللہ نے، والحکم، حکومت کیوں نہ دی ہو، حکم نامہ کیوں نہ دیا گیا ہو، والنبوۃ، اور نبوت کے عہدے پر بھی کوئی نہ فائز ہو وہ۔ یہ کتنی زبردست یہ آیت ہے، کہتا اس کو نبی ہو، جس کو کتاب دی گئی ہو، حکم نامہ دیا گیا ہو، حکومت اس کے پاس ہو، حکمران بھی ہو، یہ سارے اس میں آ جاتا ہے۔ حکم نامہ تو الحکم جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر اس کے یہ چیزیں بھی اس کے پاس ہوں، ان سب کو یہ شان نہیں ہے، ان کی شان کے خلاف ہے یہ بات، کہ کیا کریں؟ لوگوں سے کہیں ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ میرے عبد بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔ یہ دیکھا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جی اتنے میرے مرید ہیں جی، میرے غلام ہیں جی، ایک آواز دوں تو لاکھوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کس نے اختیار دیا تمہیں؟ یہ کہہ رہا قرآن، یہ زیب بھی نہیں دیتا، چاہے وہ نبی ہو، حکم نامہ ملا ہو، الکتاب ملی ہو اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہے، ثم پھر یہ کہے، یقول الناس لوگوں سے یہ کہتا ہے پھر، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یا دون کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے سوا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ میرے عبد بن جاؤ۔ یہ زیب نہیں دیتا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ اللہ کی جو حاکمیت ہے، یہ ڈاکہ ہے قسم کا، بہت بڑی بری بات ہے، یہ برائی ہے بہت بڑی۔ عبد سارے اللہ کے، غلام سارے اللہ کے ہی ہونے چاہیے نا، کیونکہ مخلوق جو اس کی ہیں کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق کو نہیں اپنا غلام بنا سکتی۔ جتنا مرضی بودے پر پہنچا ہو، جتنے مرضی عالم فاضل ہو، جتنا مرضی وہ اس کے پاس مرتبہ دیا ان کو، لوگوں نے دیا یا اسے خود لے لیا، یہ ہے وہ جو ان سب کے اوپر کیا کرتا ہے، یہ ہتھوڑا ہے چلاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ زبردست کی قسم کا ایک پیغام ہے ان کے لیے، واضح پیغام، کہ اس بندے کو جس کے پاس سٹیٹس ہو، یہ سٹیٹس والا بندہ بھی کیوں نہ ہو، اور اینڈ پہ نبوت بھی کہہ دی اللہ نے، نبی بھی کیوں نہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو یہ کہہ کہ میرے غلام بن جاؤ، میرے عبد بن جاؤ، یہ تو اس کو دے بھی نہیں دیتا۔ کسی کے شان میں یہ بات ہونی نہیں چاہیے۔ سمجھ آئیے بات کہ ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، میرے اتنے غلام بھی، میرے اتنے مرید ہیں،
کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. کہتا ہے کہ تم کیا کرو، تم صرف ربانی بن کے رہو. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے الکتاب علم ہے تمہارے پاس، اور یہی تمہیں تعلیم آگے بھی دینی ہے. یہ ہے تمہارا ربانی بننا. ربانی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی تعلیم پر خود بھی عمل کر رہا ہے اور آگے بھی پہنچا رہا ہے اس تعلیم کو. یہ ربانی ہوتا ہے. ربوبیت عالمینی کا قیام کرنے والا، اللہ کی ربوبیت کو معاشرے میں اسٹیبلش کرنے والا. بس یہ تم نے بننا. تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو خود بھی پڑھنا ہے، تعلیم خود بھی لینی ہے اور آگے بھی دینی لوگوں کو تعلیم. صرف اتنا ہی تمہارا کام ہے. اور تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں کو اپنے پٹے بنا کے اپنے ان کو غلام بنا لیتے ہو. یہ منع کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی قدغن لگائی اللہ تعالیٰ نے، بڑی واضح. اور ہم دیکھ لیں اب کہاں کھڑے، یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے. ہر بندہ جس کو تھوڑا سا بھی اختیار ملتا ہے وہ دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر. تو ہم خود ہی نکل جائیں اس چکر سے. اگر وہ نہیں چھوڑتے آپ کو تو آپ نکل جاؤ، کیونکہ وہاں بھی جا کے انہوں نے آپ کو جواب دے دینا ہے. وہ کہیں گے جی میں نے انہوں نے کیا میرے پیچھے آؤ، یہ تو آپ خود ہی آ رہے تھے، میں نے کب کہا تھا. وہ آپس میں پھر لڑیں گے، وہاں جھگڑیں گے. وہ پرچہ آؤٹ ہو چکا، وہ بھی اس کے اندر آیات موجود ہیں. تو اللہ ہمارا کسی کو زیب ماں کا آنا لے بچا، کسی بندے نے کسی بشر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، زیب ہی نہیں دیتا اس کو، چاہے وہ کتنا بھی اسٹیٹس اس کا ہے. الکتاب ملی ہے، حکم نامہ ملا ہے، نبوت ملی ہے. وہ لوگوں سے کہے کہ میرے عبد بن جاؤ. عبدیت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، غلامی صرف اللہ کے لیے. اور ان کے اللہ کے غلاموں کو پھر کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کو تو وہ لا خوف ہو چکا ہے بندہ. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہتا ہے جو اس کی اتباع کرتا ہے کہ جب ان کے پاس یہ میری خدا آتی ہے تو جو بندہ اس کی اتباع کرے گا نا، اس کا میں خوف اور دور کر دوں گا. تم کیوں جاتے ہو ان کے پاس غلامی کے پٹے پہننے؟ تمہیں تو یہ اور خوف میں مبتلا کر دیں گے. یہ خوف میں مارتے ہیں لوگوں کو. اتنا ڈرامہ ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں عقیدت کا. وہ بابا جی کے خلاف گل کی لاتے ٹوٹ جانی، تینوں اس طرح ہو جائے، نقصان ہو جائے گا تیرا، کوئی خبردار جب گل کی. اور وہ جو کرتے ہیں حجروں میں، وہ سب آپ کے سامنے ہی معاشرہ دیکھ رہا ہے، روز ایکسپوز ہوتے ہیں وہ. یعنی اللہ کا جو بندہ ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہے، وہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتا. بنائے گا تو صرف اللہ کا غلام بنائے گا، اس کی طرف دعوت دے گا کہ بھائی میں بھی اس کی طرف رجوع ہے، میرا آپ بھی ادھر کرو. اور وہ اس کی کتاب موجود ہے، اس کا قائم مقام اللہ کا، یہ کتاب اللہ ہے. اس کی طرف آنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. تو تب انسان کا خوف اور حزن اللہ کے ساتھ دور ہو جائے گا. تو فرمایا کہ تم کیا کرو، ربانی بنو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، مدرس بن جاؤ، درس دو. درس دینا ہے اللہ کی تعلیم کے حوالے سے، کھول کھول کے. اور داراسا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فصل پکتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گاہ کہتے ہیں اس کو، گاہ ڈالتے ہیں. وہ بڑا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں توڑی الگ ہو جاتی ہے، بھوسا اور دانے الگ ہوتے ہیں. یعنی اس انداز سے آپ نے اس کو حال چلانا ہوتا ہے کہ بھوسا الگ اور وہ دانے الگ. یہ درس ہوتا ہے. یعنی اس طریقے سے درس دینا آپ نے کہ اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو نا. تو پتہ چل جائے لوگوں کو، یہ وہ خود ہی کہہ اٹھیں گے درس کا حق ادا کر دیا، داراسا ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو میں نے شروع کر رکھا نا، یہ عبدیت کا یہ مقام جو ہے نا، اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، جناب مسیح علیہ السلام کا حوالہ ہے. یہ 3:50 اسی صورت میں دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 69 ہے، آیت نمبر اس کی نا 51 ہے، 51. یہ مسیح اسلام کے نا پیچھے سے وہ ساری آ رہی ہے، ان کی سٹوری پیچھے سے نا، پچھلی آیات جو آ رہی ہیں وہ انہی کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں. لیکن میں آپ کو جو حوالہ ان کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے کلایا تھا، اللہ نے ریکارڈ کیا قرآن کریم کے اندر 51 نمبر آیت میں فرمایا
انہوں نے کہا یعنی پیچھے سارا انہی کی وہ بات چلی آ رہی ہے، وہ پھر لمبی ہوئی تھی بات، وہ ذرا اس کا اور چل جاتا ہے مضمون، لیکن ہم نے رہنا ہے ابدیت پہ۔ انہوں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، قوم کو سمجھا رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ بے شک میرا اور تمہارا جو رب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے وہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی پالن ہار، وہ اللہ ہے، وسائل رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ یہی تو چوٹ لگتی تھی ان کے اوپر، خاص طور پر مذہبی پیشواؤں کے اوپر، سیاسی پنڈتوں کے اوپر۔ وہ کہتے یہ تو کچھ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے لوگوں کو، یہی تو سب سے بڑا، یہی تو مقام تھا، وہ یہی تو وہ بات تھی، یہی تھا مرکزی نقطہ تمام انبیاء کا، جو مرکزی نقطہ رہا ہے وہ عبودیت اللہ رہی ہے۔ ان کی غلامی سے نکالنا، اللہ کی غلامی لے کے آنا، یہ ہوتا ہے مشن انبیاء کا۔ تو انہوں نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، یہ کہنے کے بعد انہوں نے فرمایا فاعبدوہ، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، آپ کیا کرو؟ بس آپ اس اللہ ہی کی عبودیت اختیار کرو، اسی کی محکومی اختیار کرو۔ فاعبدوہ، تو اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میرا اور آپ کا جو پالن ہار ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، لہذا کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، بس اسی کے عبد بن کے رہنا ہے، اسی کی غلامی کا پٹا پہننا ہے۔ وہ جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھ کے آئے آیت کہ کسی کو زیب نہیں دیتا جتنا ہماری اسٹیٹس کو، وہ کہے میرے عبد بنو، میرے عبد نہیں بننا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں سے کہے میرے عبد بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا فاعبدوہ، یہ ہو جو ہے نا، یہ اس کا جو ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، اس کی پیچھے اللہ آیا، بس اسی اللہ کا تم نے ہو کے رہنا ہے۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے اسٹیٹ پاتھ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی عبودیت میں آنا، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا کہ تھک کے چلے گئے، راستہ نہیں ملا ان کو، یہ ہے راستہ، وہ اس کی عبودیت اختیار کرنا۔ فاعبدوہ، اسٹیٹ پاتھ یہ ہے، غلامی اختیار کرنا، محکومیت اختیار کرنا، کس کی؟ جو خالق کائنات ہے، اللہ ہے، جو رب ہے پوری کائنات کا، خالق بھی ہے رب بھی ہے، وہ ان تخلیق بھی اس نے کیا ہے اور پھر اس کے تقاضے بھی وہی پورے کرتا ہے، پرورش کے تمام، یہ ہے اللہ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ جیسے یہ نا آپ دیکھیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میرا سیدھا راستہ کون ہے، کس نے دیا مجھے؟ 185 صفحے پہ دیکھیں ذرا، کمال ہے یہ الاعراف کی آیت نمبر 161 ہے، 7/161۔ کیا فرما رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا کہلایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم جب آپ اس کی طرف آئیں گے نا، یہ بارگاہ الہی ہے، لما یحییکم، یہ نا انسان کو آب حیات دیتا ہے قرآن، یہ آب حیات ہے، اگر چاہتے ہو نا زندہ رہنا ہمیشہ کے لیے، زندگی مل جائے، یہ آب حیات، اس کا پانی پیو، آب حیات، یہ وہی الہی جو ہوتی ہے، یہ آب حیات ہوتا ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہونی ہے ایک دن، تو اگلی جو شروع ہونی ہے اس کے لیے تو یہ پانی پی کے جاؤ گے تو آگے چلے گا نا انسان۔ اگر اس کے پاس یہ پانی نہیں تو کیا وہ سڑے گا، مرے گا، وہی جہنم ہے، دیٹ از کالڈ اسٹیگنینسی، جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آپ نے پانی نہیں نہ پیا اس کا، تو آپ حیات کیسے ملے گی؟ آپ کو حیات کیسے ملے گی؟ آپ یہ ہے، یہ بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، بارش بھی اوپر سے نازل ہوئی ہے، ہوتی ہے نا بارش، تو زمین مردہ جو ہوتی ہے اس سے تر و تازگی ملتی ہے اس پانی سے، یہ بھی تو پانی اوپر سے آیا ہے، تو اصلی پانی تو یہ ہے، اس کو تو انسان نے پیا ہی نہ پلایا گیا۔ یہ ایک بندہ بیٹھا ہے تو جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کے زبان پہ ہے وہ سنایا جا رہا ہے، آگے وہ بیٹھے ہوئے چاہے ہزاروں لاکھوں 100 10 سینکڑوں، وہ اس کو واہ واہ کرتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس قرآن ہے اس کے پاس قرآن ہے، درس یہ ہوتا ہے۔
فرمایا انہوں نے کیا کہا، یہ سورہ نا یہ الانعام ہے، سوری یہ الاعراف نہیں ہے، 6/161، دوبارہ ذرا کریکٹ کر لیں آپ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 کیا فرما رہے ہیں اللہ سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیں، اعلان کر دیں کہ مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم دے دیا ہے، مجھے ہدایت دے دی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت نامہ، یہ ہے وہ بات، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، دین ابراہیمی کی مہر لگے گی تو پھر وہ مشرکوں سے پاک ہوتا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم، یہ ہے وہ آئیڈیالوجی، یہ ہے وہ دین ابراہیمی، یہ قرآن، یہ اللہ کا راستہ جو ہے، کیوں کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہونا چاہیے انسان کے اوپر، سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ مشرک نہ ہو، بس شرک سے بچے ہو، کیونکہ ان شرک الظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اے رسول اللہ بتا دیں، ان کو اعلان کر دیں کہ اللہ نے، میرے رب نے مجھے گائیڈنس دے دی ہے، سیدھے راستے کے مطلب نشاندہی کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ دین حنیف ہے، دینا قیما ملت ابراہیم، یہ ہے وہ ملت ابراہیمی کا آئیڈیالوجی، فکر کہ وہ مشرک نہ ہو، بس سب سے بڑا جو تمغہ ہوتا ہے نا انسان کے لیے کہ وہ شرک نہ کرے، بس تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ بڑھتا جائے گا آگے، وہ اپنی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ شرک سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی طرف جانے میں۔ تو انہوں نے دوسری بات یہ کہلائی کہ رسول اللہ فرمائیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری صلاۃ، میری قربانی، میری سیکریفائسز، میری موت، میری حیات کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں ہم یہ بات، ہمارا تو ہر وقت وہ دنیاوی معاملے سے باہر نکلتے نہیں ہیں، دوسروں کی غلامیوں کی وجہ سے، وہ سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا، جانا کدھر انہوں نے۔ یہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو کہلوائی گئی ہیں باتیں، اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں، ان کی زبان اقدس سے یہ کہلوائی گئی ہیں باتیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سنت ہے، یہ ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ یہ جب وہ ایک لائن پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم دوسری لائن پر کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بہت بڑا جرم ہے اللہ کی راہ سے ہٹنا، شرک کی راہ کو اختیار کرنا بہت بڑا جرم ہے، ابھی آپ کو میں دیتا ہوں حوالہ ہے، بلکہ کفر کا ہے قرآن میں۔ تو فرمایا لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، بس یہ سب سے بڑا، یہ ہے نقطہ توحید۔ عابد کی یا عابد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار کرتا ہی نہیں ہے، وہ پاس آنے ہی نہیں دیتا، تو کسی اور کا آیا نہیں تو پرے کر دیا اس کو فوراً، وہ خود ہی پرے پہ چل جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ مجھے یہ حکم کر دیا گیا ہے، مجھے آرڈر کر دیا گیا ہے، امرت، میں پابند ہوں اس بات کا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے مسلم میں بنوں، میں مسلمین جو ہے نا، مسلمین اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے، میں ان میں شامل رہوں، سب سے پہلے میں ہوں، بلکہ سرنڈر کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا مسلم۔ تو رسول تو مسلم تھے، ہم کی کون ہے دیکھا کبھی ہم نے؟ وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، ہم بھی کون ہے جی؟ میں سنی ہے جناب، میں بریلوی ہوں نا جناب، میں کون ہے جی؟ اسی دیوبندی ہونے ہیں، آپ کون ہے جی؟ ہم اہل حدیث ہیں جی، ماشاءاللہ، ہم اہل تشیع ہیں جی۔ رونے کا مقام ہے یہ، غور کا مقام تو ہے ہی ہے، یہ رونے کا ہی مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ہادی اعظم پیغمبر آخر الزمان، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، داعی اللہ شاہدا و مبشرا و نذیرا، ان کی زبان اقدس سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر آپ بنو سنی بھابی شیعہ، جو آپ تو عابد ہو گئے جا کے وہاں،
اگر وہ مسلم تھے تو آپ کو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے مسلم؟ ہم کیوں نہیں کراتے مسلم اپنے آپ کو؟ شرم آتی ہے. یہ ہے وہ شرک. یعنی ہمارے ہادی، ہمارے رہنما، کتنا بڑا رتبہ ان کا ہو سکتا ہے کسی اور کا؟ ان کی زبانیں عقیدے سے یہ باتیں کروائی گئی ہیں. تو ہم جب اپنے آپ کو دوسری طرف ڈکلیئر کریں گے کہ ہم وہ ہیں تو پھر کیا حشر ہوگا ہمارا؟ یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے پاس. یہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی شیعہ وہابی کہلاتے ہیں. یہی کہلاتے ہیں نا. اور بھی بہت دیگر فرقے. پھر وہ صوفیاء میں چلے جائیں آپ تو آپ کو وہاں بڑے ملیں گے. یہ کون ہے جی؟ یہ شوہر بردی ہے. یہ جناب کون؟ نقش بندی ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے. پھر وہ اپنے اپنے پڑے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، غلامی اختیار کروائی ہوتی ہیں. یہ چشتی ہے، یہ نظامی ہے، یہ صابری ہے. اب تو خیر بہت قادری ہے. اب قادری بہت بڑے ہوئے ہیں. ایک اور اب نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی بس بچائے ہمیں. یہ کون ہے جی؟ یہ سیفیہ والے آگے نہیں. یعنی ادھر آپ جائیں گے نا صوفیاء کے، آپ کو سینکڑوں ملیں گے وہاں پھر کے. یہ صحابہ یہ تھے. کبھی کھلایا انہوں نے اپنے آپ کو سوائے مسلم کے؟ جبکہ اللہ نے ہمارا نام ہی ہوا سماکم المسلمین، سورہ الحج آیت نمبر 78 میں. کیا آپ کا نام مسلمان مسلم رکھا ہے آپ کا نام؟ آپ اپنے آپ کو کیوں کہلاتے ہو دوسرے ناموں کے ساتھ؟ کیوں تعبیر کرتے ہو؟ کیونکہ ہمارے وہاں وابستہ ہے نا، مفادات وابستہ ہے وہاں ایک دوسرے کے. کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا نہیں ہے تعلق، واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں خوف ہے کہ کوئی نہ کوئی پناہ جا کے لے لیں یار، کل کو کام پڑ جاتا ہے، دعائیں کرانی پڑ جاتی ہے. بندے 4 دنوں سے لایا کریں گے پھٹ گئے یار، آ جاؤ بھی چلیے ذرا. تو اللہ کا نہیں آپ کو خوف؟ اللہ کے پاس کام مددگار ہیں آپ کے لیے. کیا وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلائیں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ آگے فرمایا چوتھا کول دیکھیں آپ. ہم نے صرف وہ 4 کول آخر پہ رکھے ہوئے نا. یہ 4 کول ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں. یہ کل ہے. کل کا مطلب کہنا ہوتا ہے. جہاں بھی کل ہے کہنا. آپ فرمائیں، اعلان کریں. آپ یہ اگلا کول دیکھ لیں آپ. کل غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. مال انداز ہے. میں غیر اللہ کا رب بنا دوں، بغاوت کر دوں اپنے رب سے؟ غیر اللہ ابغی ربن، اپنا رب کسی اور کو بنا لوں میں؟ جبکہ جو میرا رب ہے نا وہو رب کل شیء، ہر چیز کا پالن ہاری تو وہ کر رہا ہے. وسائل رزق، ہر قسم کے وسائل، جتنے بھی پرورش کے وسائل ہو سکتے ہیں پرووائڈ تو وہ کرتا ہے. وہ پرووائڈر ہے اصل میں. تو اس کو چھوڑ کر باقی رب بنا لوں جو خود محتاج ہے، پائی پائی کے محتاج ہے. وہ تو خود اپنے غلاموں سے پٹورتے ہیں پیسہ اور پھر وہ اس سے اپنے عیاشیاں کرتے ہیں. یہ ہے پیغام ابدیت اور پیغام ربوبیت. قل غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. ہر چیز کی، یعنی ہر چیز کو مہیا کرنے والا، وسائل رزق دینے والا، ہر قسم کی افزائش کرنے والا، وہ ایک ہی رب ہے. اس کا نام اللہ ہے کیونکہ وہ خالق کل شیء ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا. جو وہ کرے گا اس کا بھگتنا اس نے ہی ہے. جو شخص بھی غلط کاری کرے صحیح کرے، اس کا بوجھ اسی پہ یاد ہے جو وہ کسب کرے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرا نہیں اٹھائے گا بوجھ. فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. کہ دیکھو بات یہ ہے کہ پھر واپس تو اسی پروردگار کی طرف جانا ہے نا، جس کے ساتھ تم نے پتہ نہیں کتنے الہ بنائے ہوئے، کتنے رب بنائے ہوئے ہیں. اصل میں تو واپس اسی ایک رب کے ہی پاس جانا ہے. کیا جواب دو گے وہاں جا کے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. بتا دیا جائے گا تمہیں جو تم کرتے رہے نا اختلاف، وہ بتا دیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جناب مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، اور حوالہ نوٹ کریں ذرا.
ابدیت کے ہی اتنے مقامات ہیں کہ آپ اس میں سے نکلنا بہت ہے مسئلہ. یہ آپ 5 نکالیں. سورہ المائدہ کی 117 ہے. سورہ المائدہ 5 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر آپ 117 دیکھیں ذرا کیا کہہ رہی ہے. کیا بات. یہاں شروع کرتے ہیں 116 سے بات شروع کرتے ہیں. یہ پیچھے سے بھی نا یہ جناب مسیح اسلام کی بات چلی آ رہی ہے، مختلف اس میں واقعات چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں شروع کرتے ہیں 116 سے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ خطاب ہو رہا ہے، مخاطب ہے جناب مسیح علیہ السلام. یہ ذرا ماحول دیکھیں آپ، سچویشن دیکھیں آپ کیسی سچویشن ریکارڈ کی ہے. اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں جناب مسیح علیہ السلام، اور اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے. یہ پہلے ہی بتا دیں گی یہ باتیں ساری، یہ ہونے والی بات ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ نے، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کمال ہے کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، یعنی مسیح علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے اور ان سے سوال ہو رہا ہے بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں وہ، کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میرے بن جاؤ، کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ مجھے بھی الہ مان لو، میری ماں کو بھی الہ مان لو. تم نے کہا تھا یہ بات. یہ بنایا ہوا نا الہ ہی تو بنایا ہوا ہے. اربوں انسانوں نے مسیح علیہ السلام ان کی والدہ کو الہ بنایا ہوا ہے نا، آج بھی اس لیے، اور اس وقت بھی یہی تھا. تو اللہ ان کا جواب یہ سوال کرے گا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو، میری ماں کو، میری والدہ صاحبہ کو آپ الہ مان لیں، آپ نے کہا تھا. تو وہ کیا کہیں گے آگے سے. یہ ہوتا ہے ایک یعنی جو غلام ہوتا ہے سچا غلام، اس کا جواب یہ ہے. وہ فرمائیں گے قال سبحانک. دیکھا جواب سنیں آپ ذرا، کہ مولا تو ہر شرک سے مبرہ ہے، تیری ذات ہر شرک سے پاک ہے، شرک کا تو دور دور واسطہ نہیں آتا تیرے والے سے خاص طور پر. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کہتے ہیں کہ جس بات کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا تو میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات. دیکھا جواب سبمسر جو ہوتا ہے نا بندہ، کتنا خوبصورت، کتنا بہترین جواب ہے ان کا. ما یکون، میری شان کے خلاف ہے یہ بات، مجھے زیب نہیں دیتی یہ بات جو پیچھے پڑھ کے آتے ہیں. کسی کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کو بندہ دوسرے کو اپنا غلام بنا لے. پڑھی تھی نا ابھی ماں کانا لی بادشاہین والی، یہ وہی بات ہے. یہ یکون آ گیا، ما یکون لی، مجھے تو یہ زیب نہیں دیتی بات، مجھے میری شان کے خلاف ہے. اور تیری شان کیسے، تو سبحان ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یہ جس بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں پہنچتا، میرا رائٹ ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات اچھی. فرمایا کہ انہوں نے کہا ان کنت قلتہ فقد علمتہ. یہ دیکھا غلام کا اگلے جواب سنا ہے آپ نے. سچا غلام تو ایسے ہی جواب دیتا ہے، وہ نہایت سبمسو انداز ہے، نہایت ہی مؤدبانہ جو ہوتا ہے نا ایک انداز بات کرنے کا. مالک سامنے کھڑا ہے نا، ان کو پتہ ہے، حقیقت کا پتہ یہ کون ہے. فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ مولا میں جو کچھ کیا تیرے تو علم سے ہے نا، آپ کے تو علم میں ہے نا ہر چیز، جو کچھ بھی میں کے اندر ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ مولا جو کچھ بھی کیا تیرے علم سے ہے. ان کنت، آگے فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ فرما رہے ہیں تعلم ما فی نفسی، مال ہے انداز. مسیح علیہ السلام بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں اور جواب دیکھیں کیا دے رہے ہیں. ایک بات کہی اللہ نے
کہ تم نے کہا تھا میں مجھے اور میری ماں کو بنا لو الہ اپنا معبود بنا لو، تو آگے جواب کتنا سامنے سے باہر ہے کمال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولا کیا عالم ما فی نفسی، کہ جو میرے دل میں ہے میرے اندر ہے وہ تو جانتا ہے، اور آگے کیا کہا ولا اعلم ما فی نفسی، اور جو تیرے دل میں ہے نا جو تیرے اندر ہے وہ میں نہیں جان سکتا۔ دیکھا جواب، ہائے ہائے ہائے، ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں علم کہ مولا تیرے اندر کی ہے میں نہیں جان سکتا۔ انک انت علام الغیوب، کیونکہ تو علام الغیوب ہے، علامہ اللہ ہوتا ہے۔ ہم تو ہر بندے کو یہاں ٹیگ لگاتے ہیں نا علامہ فلاں علامہ فلاں، الغیوب تمام قسم کے جو غیب ہے نا اس کا علامہ جو ہے نا، جاننے والا جو ہے نا علم رکھنے والا، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولا میں تو ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات یہ نہیں دیکھیں ذرا ان کا انداز میں، مجھے اتنی زبردست آیات ماشاءاللہ یہ لگتی جب پڑھتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، مولا جو کچھ میں کیا تھی نا، جتنا مجھے تو آپ نے حکم دیا تھا نا میں نے اس کے مطابق یہ بات کی ہے، بس بات تو صرف اتنی ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہے سارا کہ جو یہ باتیں کر، لیکن دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈنگ ہمیں پیش کی، ریکارڈنگ کر دی ان کی کہ یہ وہ کہیں گے وہاں ماحول ایسا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں ما قلت لهم، میں نے جو کچھ انہیں کہا اپنے عوام کو لوگوں کو، الا ما امرتنی به، جتنا آپ نے مجھے حکم دیا تھا نا میں اتنی گل کرنی ہے بھائی۔ تو جناب میں مطلب نا سر جی میں تو انہی گل ہی کی تھی، اس تو زیادہ میں گل ہی کوئی نہیں کی تھی۔ کیسا انداز ہے؟ تو وہ اللہ تو جانتا تھا نا، اللہ تو خوش ہو رہا تھا ان کی باتوں سے کہ ذرا اور بولو یہ کیا کہتا ہے۔ ایسا یہ سچویشن ہے۔ بنا ڈریا ہوتا نا، وہ جتنا قریب ہو نا کسی کے تو ڈرا بھی ہوتا اندر سے، یار پتہ نہیں میرا جو باس ہے مینو کسی گل تو میں نے پھاڑی نہ لگے، قابو نہ کر لے۔ اللہ کو پتا تھا یہ بات، ساری باتیں پتا تھا، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے باتیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی دیکھیں کھڑا ہے وہاں کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تم نے جگہ جگہ بلکہ تم نے کیا ہوا ہے، کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، تم نے تو اپنی خواہشات کا اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب بتاؤ کہاں جائیں گے ہم؟ وہ تو صرف دو کی بات ہو رہی ہے نا اوپر، ماں اور بیٹے کی، تو اللہ کہتا ہے تم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا غلام تم بنے ہوئے ہو۔ یہ دیکھیں نا 25 میں یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے، فٹافٹ نکال کے آپ دیکھ لیا کریں۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سورہ الفرقان ہے، الفرقان کی آیت نمبر 43، یہ حوالہ نوٹ کر لیں آپ، اور بھی ہے لیکن آپ یہاں سے ایک حوالہ نوٹ کر لیں۔ الفرقان اللہ فرما رہا ہے، کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اس بندے کو، ارأیت غور کیا کہ جس نے کیا ہے، من اتخذ پکڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، قابو کر رکھا ہے کس چیز کو، الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو یہ اپنا الہ بنا لیا، یعنی خواہشات کا غلام بنا ہوا انسان۔ ابدیت الہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، اور واقعتاً ہم اپنی جو ہماری خواہشات ہیں نا ہم کے اسی کے ہم غلام، وہی ہمارا الہ۔ یہ ہمارے بچے ایسے ہوں، ہمارے پاس کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، ہوس میں دھن میں لگا ہوا ہے، پیسے میں ادھر سے کما لوں ادھر سے کما لوں، مار دھاڑ کر لوں، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، یہ ہے خواہشات نفس۔ تو کس کی ہم کر رہے ہیں عبودیت، کس کی ہم کر رہے ہیں عبادت؟ بھاگے جاتے ہیں ہم، میں مار پڑ کے آیا جو نہیں، بس آ کے پھر وہ چوری عادت کھڑی ہوتی ہے، بلکہ پہلے تیز کر کے آتا ہے، وہ وہاں سے ہاتھ کر کے آتا ہے کہ آپ کس کو جا کے میں نے چھوڑا ڈھونڈا پڑا، کام توڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا رہا ہے فٹافٹ، تو اس کو جلدی لگی تھی وہاں بھی، وہ سمجھ یہ تھوڑا کہ سمجھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوں میں، بھاگ کے آتا ہے، پھر وہی اس کے ہاتھ میں وہی چیزیں ہوتی، کہاں کا چورا مارنا، کام کیسے دینا ہے، تولنا کیسے، جھوٹ بولنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو معبود تو تمہارے یہ ہیں، وہ معبود کہاں ہیں؟ ہم تو اس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ انت تکون علیہ وکیلا، اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں
اللہ کہ تم ان کے وکیل بنو گے تم کہاں سے کرو ان کی جھوٹوں کی جو کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کرنی ہے انہیں جان. آپ انتا کیا آپ بنو گے وکیل ان لوگوں یہ جھوٹوں بے ایمانوں کے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ وہ چھوڑنا ہے، چھوڑ کے ایک الہ واحد کے سامنے جھکنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. بس اپنا رخ سب ادھر کرنا ہے، اس کو ہی الہ ماننا ہے، اس کو ہی اپنا معبود ماننا ہے، اس کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو کیا آ رہا ہے من اتخذ الہہ ہوا. ہم دیکھ لیں اپنے گروہ بانے میں جا کے، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جا کے، سب معاشرہ جھانکے کہ کس کس کی غلامی میں جو ہے ہمارا دن رات گزر رہا ہے، کتنی غلامیاں ہم نے اختیار کر رکھی. تو انہوں نے فرمایا مولا بات یہ ہے، یہ آیت نمبر 117 5 المائدہ کی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یعنی اس کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو بھی آپ نے مجھے حکم احکامات دیے تھے میں تو وہی بیان کرتا رہا ان کو سامنے. تو فرمایا وہ سب سے پہلا کیا تھا حکم نامہ جو میں نے دینا تھا یا دیا میں نے، وہ پیغام کیا تھا، میسج کیا تھا دیا مسیح علیہ السلام نے، کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. یہ ہے پیغام ابدیت. کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے عبد بن کے رہنا ہے، اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے، سلیب صرف اللہ کا بننا ہے، محکوم بننا ہے تو صرف ایک اللہ کا بننا ہے. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پالن ہار وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، اسی کے عبد بن کے رہنا. بس مولا میں تو یہی کہہ رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابدیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے کانسیپٹ آف اللہ. اللہ کا جو تصور ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے انسان کو. مسلم کہلانا ہے، ابد کے مقام پر رہنا ہے، ایک اللہ واحد کو ہی تسلیم کر کے رہنا ہے، بس اسی کے قوانین کو فالو کرنے کا نام ابدیت ہوتا ہے. تو فرمایا، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، یہ ہے پیغام. وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ پیغام دیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے الہ مان لو. کیسی تعلیم ہے یہ؟ اور یہ ہمارے لیے مشل راہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے رکھی چیزیں ساری، یہ آیات ہمارے لیے ہیں، قیامت تک کے انسان جو آنے والا انسان ہے ان کے لیے. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. کیسا سب میں سے کیسا غلام ہے یہ مسیح علیہ السلام، دیکھا کیسا عبد ہے. وہ کہہ رہے مولا بات یہ ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا ہوں آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے، آپ تو گواہ ہیں اس بات کے اوپر. کمال یار، یہ انداز دیکھیں آپ ان کا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، شہید کہتے ہیں وٹنس، گواہ، کہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا مولا آپ تو نگہبان ہو، آپ تو ہر چیز کے آپ تو وٹنس ہو خود کہ میری زندگی کیسی گزری ہے. میں نے کیا کہا تھا ان کو، اتنا سبمسو، اتنا گچا تلا پیغام، اتنا گچا تلا جواب ہے نا، کمال. اللہ کو اتنا پسند تھا کہ یہ بات میں ان کو بتا دوں جو بیٹھے ہوئے ادھر غلامی کے پٹے پہنا کے نا لوگوں کو، جنہوں نے جکڑا ہوا ہے انسانیت کو، فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، گروہ میں تقسیم کر رکھا ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے. یہ پیغام مرگ ہے ان کے لیے. سوچنے کا پیغام تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا، یہ ان کے لیے پیغام مرگ بھی ہے اس کے اندر. ان کو ڈوب بننا چاہیے جنہوں نے اللہ سے چھڑا کر اپنا غلام بنایا ہوا لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا جس بھی حوالے سے ہو، سرمایہ دار ہوں، وڈیرے ہوں، جو بھی ہیں، جس نے بھی انسان کو، انسانیت کو غلام بنا رکھا ہے نا، سب مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. تو آگے فرما رہے ہیں مولا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. فلما توفیتنی، پھر آپ نے مجھے وفات دے دی. دیکھیں ذرا یہاں سے آپ بہت سارے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں ہمارے. یہ انہوں نے جو چکر ڈالے ہوئے نا قرآن تعلیم کے اندر، یہ الفاظ پر تو غور ہم کرتے ہی نہیں ہیں. سنی سنائی باتیں،
مولا مجھے آپ نے وفات دے دی تھی، میرا تو بات سے تعلق ختم ہو گیا پھر. فلما توفیتنی، یہ ایک نقطہ سارا صدیوں کا سفر آپ کو طے کر دیتا ہے. یہ ساری جو گنجلیں اور جناب ہمیں ڈالی ہوئی نا، کیا کیا ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں واقعات، کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا آنا ہے، کیا کیا جانا ہے. یہ لفظ، یہ ہے وہ بات جو ساری ایک منٹ میں صفائی کر دیتی ہے ہماری صدیوں کے جو ہمارے پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں نا معاملات، جس گڑبڑ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی زبان اقدس سے ہی کرائے گی یہ بات، یہ اور اللہ نے ریکارڈ کی ہے. انہوں نے کہا جب تک میں رہا ان کے درمیان آپ اس پر نگاہ رہے، آپ اس پر وٹنس ہیں، گواہ ہیں، آپ میری زندگی آپ کے سامنے ہے. پھر جب آپ نے مجھے وفات دے دی، وفات کا مطلب یہاں سے فارغ ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا. توفیتنی، یہ لفظ دیکھیں آپ، کنت انت رقیب علیہم. تو جب میں چھوڑ کے آ گیا، جب میں وفات آپ دے دی، بعد میں تو آپ ذمہ دار ہیں، میرا مسئلہ کوئی نہیں. آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا رہا بعد میں. یہ سمجھ آئی بات، اس نقطے کو سمجھے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، سارے جھنجھٹ ہی ختم کر دیتا ہے ایک ہی نقطے کے اندر. لیکن یہ غور کرنے والوں کی نشانی ہوتی ہے. قرآن کریم غور کرنے والوں کے لیے. فلما توفیتنی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، عیسائی کچھ کہتے ہیں. یہ ابھی جو ہمارے جو ہے مختلف غلامی جنہوں نے اختیار کر رکھی ہیں، غلامی کے پٹے، ان کی اپنی سوچیں ہیں، وہ بھی بڑا کچھ بڑے من گھڑت کسی کہانیاں آپ کو ملیں گے. خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا وہاں ان کے درمیان، یعنی اپنی قوم کے درمیان جہاں مبعوث ہوئے تھے، تو اس وقت تک تو اللہ کہتا ہے، انہوں نے کہا میں نے یہی تعلیم دی ہے کہ ابدیت اللہ اختیار کرو، اللہ کے غلام بن کے رہو، کیونکہ وہ تمہارا اور میرا وہی ہے. اور آپ اس پر نگران ہو، آپ اس پر شہادتی ہو، آپ اس کو گواہ ہو، آپ وٹنس ہو کہ جب تک میں رہوں آپ کے سامنے میری لائف ہے. تو جب آپ نے وفات دے دی مجھے، تو اس کے بعد کا تو آپ کو پتا ہو کیا ہوتا ہے ان کے درمیان. یہ کرتے کیا رہے میرے مختلف، انہوں نے بنایا ہوا نا خود ہی. انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. ہر چیز کا نگران مولا تو خود ہے، گواہ تو خود ہے. یہاں تک سمجھ آئی بات کی؟ کتنے معاملے، کتنی چیزیں ان آیات کے ذریعے ہماری جو ہے کانسیپٹ کتنا کلیئر ہوتا ہے. اب ضرورت ہے سوال جواب کرنے کی، کوئی رہتی نہیں ضرورت کوئی بھی. ہمارا کانسیپٹ درست ہونا چاہیے، بس ختم بات. توفیتنی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو آگے فرمایا، پھر دیکھیں کیسی سبمسو انداز ہے ان کا، اتنا مؤدب انداز ہے، کمال ایسا ہے. ریکارڈ اللہ کو اتنی اچھی باتیں لگی ہیں پیشگی جو ابھی ہونی ہے، اور اللہ نے ریکارڈنگ کر کے دے دی ہمیں. اللہ ہمارا ہے. انہوں نے کہا ان تعذبہم، انہوں نے کہا مولا اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہو نا، فإنہم عبادک، میرا کیا مسئلہ ہے، یہ تیرے بندے ہیں. فإنہم عبادک، لو کیسا انداز ہے ان کا. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی سفارش میں کر رہا ہوں، چھوڑ دو ان کو، یہ کر دو، وہ کر دو، چلو معاف کر دو. وہ کہتے ہیں مسیح صاحب فرمائیں گے ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو میرا کیا مسئلہ ہے، تیرے بندے نے، تو جو نبڑ جو نبڑنا، جو انہوں نے کیتا ہے تیرا مسئلہ، تو کر. فإنہم عبادک، اور آگے فرمایا وإن تغفر لہم، اگر آپ ان کو بخش مطلب پروٹیکٹ کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں ان کی، تو کہتا ہے فإنک انت العزیز الحکیم، تو صاحب اقتدار بادشاہ ہے، تو الحکیم بھی ہے اور العزیز بھی ہے. مولا تو صاحب اقتدار ہے، سارا اقتدار تو تیرے کول ہے، زبردست ہے تو، اور حکمت پر مبنی تیرا اقتدار ہے، الحکیم بھی ہے. تو جو مرضی کر انہوں نے عذاب دے یا انہوں نے مغفرت کر، میرا نہیں ہے مسئلہ. یہ دیکھیں آپ اس اللہ کے بندے کا، آپ دیکھیں انداز، دیکھیں کیسا ہے. مجھے بہت ہی بڑا اس میں نا ٹیسٹ آتا ہے بندے کو، جب یہ ایسی جب یہ ایسی چیزیں آتی ہیں نا، ایسی آیات، تو دل کرتا ہے ان کو ذرا نا تھوڑا سا وقت دے بندہ سمجھے ان کو. اتنے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے. یہاں تک سمجھ آئیے بات کی؟ تھوڑا سا چلیں آگے یا رک جائیں؟ کلام اللہ یہ چلتا جائے گا، ہم ہی ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ختم ہوتا. تو یہ کہتا اللہ، یہ ہے ان کی، یعنی یہ ریکارڈنگ کی اللہ نے اور انبیاء کے مختلف جو ہے نا واقعات،
یہ ریکارڈنگ ہمیں سناتا ہے وہ کہ کاش کسی اسٹیج پہ انسان میں چینج ہو جائے، وہ آ جائے، وہ چھوڑ دے، وہ ذاتی مفادات کو چھوڑ دے، وہ چکر بازیاں چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم جاتے ہیں ان کے چنگلوں میں جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. وہ ایسے کا اے لو جناب پی گیا جناب علی گلاب تہاڈے جناب گلے دے وچ ساڈا، اے ساڈی پارٹی داخل، اے لو جی جھنڈا ادھر کرو جی تہاڈا گلا، چلو غلام بن گیا. آپ اس کے بغیر اس کی ہی جو اس کا پیر کہے گا نا، جو اس کا وڈیرا کہے گا نا، جو اس کا سیاسی پنڈت کہے گا نا، جیسے ہمارے روز دیکھتے ہیں آپ، وہ جی فلاں صاحب کی فلانی پارٹی جا کے جو انہوں نے جھنڈا بنا دیا جناب، لو ساڈا غلام بن گیا، ہوں میں ساڈے کہنے مطابق چلنا بھی ہوں تو نہیں چلے گا تو اسی جناب تو لگا دینی دفعہ باہر سے چل بھی تو فارغ ہے. یہ یہاں کا نظام ہے نا، وہاں کا نظام وہ کہتے ہیں ان کو سب کو چھوڑ دو، یہ جھنڈے جھنڈے چھوڑ دو، یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ختم ہونا سب کچھ. کیا تمہیں کہ جھنڈے پہنتے تمہیں کیا کریں گے یہ بعد میں، یہاں کے لڑو گے سارے، وہ بھی اس میں موجود ہیں ڈائلاگ، لڑائی والے بھی آپس میں لڑیں گے، جا کے وہاں خود لڑیں گے، گلے پھاڑیں گے دوسرے، تھوڑے پیچھے لگے ہوں گے نا، کہیں گے یار ایک دفعہ سن واپس بھیج، اسی جا کے انہوں ٹھیک کر دیں گے، ہوں نہیں سے پیچھے لگ دے انہوں نے. اللہ کہے گا دونوں تھی ہوں جاؤ، وہ تمہارا وہ ہے ٹھکانا، واپسی تو ہے نہیں وہاں سے. چلیے ایک آدھ چیز اور دیکھ لیتے ہیں پھر. ہائے ہائے، یہ ایک نا توحا میں دیکھے، ایک چھوٹا سا آپ کو میں ایک آیت دے رہا ہوں، چھوٹی تو نہیں بہت بڑی دھیم آیت ہے وہ. یہ جناب موسیٰ السلام جب وہ وادی ادھر گئے تھے نا اپنا، وہاں سے جب واپس آئے ہیں، کیا نام تھا ذرا، اور وہ جو مدین گئے نا، مدین سے واپسی جب ہوئی ہے ان کی، دوبارہ آئے ہیں ادھر مصر کی طرف، تو راستے میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وہ ہوا مکالمہ ہوا. تو جب وہ مکالمہ ہوا، یہ 11 نمبر ہے سب توحا سورت 20 نمبر 11 393 صفحہ. سن رہے ہیں آپ؟ یہ آنکھیں کھول دیتی ہیں آیات انسان کی، سوتے ہوئے جاگ اٹھتے ہیں اگر انسان کنسنٹریشن کے ساتھ سنے نا، توجہ کے ساتھ کی باتیں جو خود کہا قرآن نے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دل کے کان کھول لیا کرو، جب میری باتیں سامنے آئے نا دل کے کان کھول غور سے کنسنٹریشن کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے پر رحمت آتی ہے. یعنی اگر ہم یہی سمجھا کہ ہم نے عبد کس کا بننا ہے؟ ایک الہ واحد کا. اگر سمجھ آ گئی بات تو بس بیڑا پار ہو گیا انسان کا. یہ نقطہ تو سمجھنا. تو وہ اللہ فرماتا ہے جب وہ واپس آئے تو راستے میں وہ سارا اوپر سے واقعہ چلا آ رہا ہے ان کا، جب وہ نار دیکھیے سارا. تو یہاں اللہ ہمارا 11 نمبر میں نا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب اس مقام پر پہنچے ہیں نا تو اللہ نے کیا کیا؟ آواز دی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، انی انا ربک. ساتھ وہ اہل و عیال بھی ہے، صحرا کا ماحول ہے، جنگل میں سے گزر رہے ہیں، مقام بڑا بلند ہے، بہت مقام بلند پہ پہنچا ہوا انسان. روک لیا وہاں ان کو، روک کے سمجھائی جا رہی بات، رو بھی ذرا گال سمجھا رہی ہے پہلے، چلیا تو کہتے کیا کام لینا ہم نے تم سے. یہ وہ ہے سارا اس کا نا پس منظر. فرمایا کیا کہا روک کے ان کو وہاں؟ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، میں ہوں تمہارا رب، تیرا پالن ہار. فاخلع علیک، ہم نے تو یہاں ترجمہ کیا جوتیاں اتار دے بھائی، نعلین کا ترجمہ کیا بھائی، اب جوتیاں اتار دے. چلو جوتیاں اتارتے ہیں جناب، ٹھیک جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم ایک وادی مقدس میں داخل ہو گئے ہو، یہاں یہ وہ مقام ہے اس وقت جہاں تم کھڑے ہو. فاخلع علیک، چھڑ دے سوچا اپنی ساری جو دیر دین ہے نا اس کو فارغ کر دو. یہاں تو ایک جوتا وہ ہم چونکہ لفظی ترجمہ دیتے ہیں نعلیک، اب جوتے اتار دیں. بہرحال یہ ایک پھر اور بحث چل جائے گی، ہم صرف اتنا ہی ہے کہ یہ وادی مقدس ہے، طوبیٰ کا مقام ہے یہ. تو وہاں پر کھڑے ہو کے اس کو چونکہ ان کو تیار کیا گیا تھا پہلے، بڑی ان کی منزلیں پیچھے، بہت منزلوں سے گزارا ان کو، اور یہاں ان کو کھڑا کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ اب انقلاب برپا کرنے کی وہ اسٹیج آ چکی ہے. انقلاب کو برپا کرنا ہے انہوں نے، اس فرعون کو جا کے ان کا نظام کو تلپٹ کرنا ہے جو اس نے وہاں پھیلایا ہوا تھا نا غلامی کا،
تمام لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا، اور غلامیوں سے آزاد کروانے کا اب ٹائم آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کو تیار کیا گیا، بڑا ٹائم لگا ان کے اوپر، بڑی بڑی مراحل سے گزارا جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب تعارف کیا کرا رہا ہے اللہ؟ حیران کون تعارف؟ اللہ ہمارا انی انا ربک، اپنی ربوبیت کا، رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا رب، اور آگے فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا۔ یہ سلیکشن سے کہتے ہیں سلیکشن آف اللہ، کہ میں نے تمہیں کیا کیا، سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا اپنے واسطے، اپنے لیے خاص کر لیا میں نے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں کیا کیا، تمہیں میں نے سلیکٹ کر لیا، انتخاب کر لیا، منتخب کر لیا۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے، جو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن آئے تو کیا کرنا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کلام پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اللہ ہمارا ان سے کہا گیا کہ تم کیا کرو، جو بات تمہارے سامنے آ رہی ہے نا، جس طرح کہتے ہیں پنجابی میں، کان کھول کے سنی، فَاسْتَمِعْ، آپ سنو اس بات کو، فَاسْتَمِعْ، سمع ود فل انڈرسٹینڈنگ، جو بات ود فل انڈرسٹینڈنگ سنی جائے نا اس کو سما کہتے ہیں۔ ساما یہ نہیں کہ سونے سے نکال دیا، سنی انسنی کر دی، ساما ہوتا ہے دل کی گہرائی سے سننا، کانوں سے، یہ جو دماغ کے اندر ہوتا ہے نا کان کی مشینری، جہاں یہ بات اس کو سنانا، کہ آپ کو جو وحی کی جا رہی ہے نا، اس وحی کو غور سے سنو۔ شہنشاہ کا کلام آ رہا تھا اوپر سے، شہنشاہ حقیقی، کائنات کے مالک اور خالق کا کلام اس کو ان کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ فاستمع، غور سے سننا، لما یوحی، یہ جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے موسیٰ، اس کو غور سے سننا، دھیان نہ سن، یعنی اس طرح پنجابی جو نا ہم کہتے ہیں اور یار دھیان نہ سنی گل میری، یار سنی نہ کر دیں، بڑی پتہ کی بات آ رہی ہے۔ فاستمع، پس غور سے سنو ود فل کنسنٹریشن، اور اوپر کہتا ہے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، یہ اس کا جواب ہے، فاستمع۔ اب وہ جو تمہارے ذہن میں باتیں چل رہی تھی نا پہلے، انسان وہی ملنے سے پہلے بہت باتیں ہوتی ہیں، خدشات ہوتے ہیں، ڈر، خوف، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہی آتی ہے پھر ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ فاستمع لما یوحی، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے غور سے سنو۔ اور وحی کیا ہے؟ کمال ہے یہ، آپ اگر نقطہ ہم سمجھ ہیں نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹی، امت کی بچوں، سب بینگ مسلم، یہ ہے پیغام، یہ ہے وہ نقطہ توحید جس کو ہر بندے نے سمجھنا ہے، ہر مومن بالقرآن نے سمجھنا ہے، بچے نے بھی سمجھنا ہے، بڑے نے بھی سمجھنا ہے، درمیانے نے، ہر قسم کے ایج کے بندے کے لیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اننی انا اللہ، میں ہوں تمہارا اللہ۔ صحرا، بربر بیابان میں کھڑے ہیں وہ، روک کے وہاں روکا گیا اس انقلابی کو جس نے انقلاب برپا کیا جا کے وہاں۔ پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، پہلے کانسیپٹ آف اللہ دیا ان کو، کانسیپٹ آف اللہ درست کرایا ان کا، وہ جو خیال چل رہے تھے، خدشات چل رہے تھے ذہن سے، پہلے کہہ دیا ان کو فاخلع، چھوڑ دو سب کچھ، اب میری بات کی طرف متوجہ ہو۔ پہلے بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، یہاں وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں تمہارا، وہاں بتایا کہ میں تمہارا پالنہار میں ہوں، دنیا کا اور بندہ نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ سب کو اس میں آج تک سمجھ جاتی بات۔ اور یہاں بتایا جا رہا کہ کانسیپٹ آف اللہ بہتر کرو، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں بات کی جا رہی ہے، اننی اللہ، میں ہوں تمہارا اللہ، لا الہ الا انا۔ دیکھا پیغام؟ اب وہ ہمارے پاس تو وہ اس کو، یعنی ہم بندہ انسان ہے ویژولائز کر نہیں سکتا اس سچویشن کو، سچویشن میں جائے بندہ ادھر، اپنے آپ کو وہاں لے کے جائے تھوڑی دیر کے لیے بندہ، صحرائی ماحول، جنگل، بربر بیابان، وہاں اللہ اور اس کا بندہ کھڑا ہے، اور ان کو تعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے تیاری کروائی گئی بڑی، ان کی اس مقام پر لے کے گیا اللہ ان کو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اننی اللہ، میں ہوں تمہارا اللہ، میں ہوں اللہ، اننی اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا،
نہیں ہے کوئی اور الہ، نہیں ہے کوئی اور الہ، لیکن میں ہی میں ہوں۔ یہ اللہ کا تعارف، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ میں سجتی اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدتی ہی نہیں ہے۔ وہ جو میں کرے نا اس کو وہ شریک نیچے آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر قربانی کو بھی دیکھتے ہیں، میں کرتا ہے نا وہ جتنا مرضی بڑا جانور ہو وہ شریک نیچے آ جاتا ہے۔ جو میں کرے گا شریک نیچے آئے گا وہ۔ میں تو اللہ متکبر ہے، المتکبر اللہ ہے۔ وہ کہہ سکتا میں ہوں کیونکہ وہ خالق ہے، وہ کہہ سکتا ہے رب بھی ہے، وہ کہہ سکتا، اس کو سجتا ہی اس کو ہے، دوسرے کو میں نہیں سجتا۔ میں کہنا نہیں چاہیے اس کو، یعنی میں جو اندر انسانی تکبر ہے نا وہ اس میں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا اللہ نے یہ تعارف دیکھا کرایا اللہ نے اپنا۔ تو آگے اللہ نے یہ کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، فَاعْبُدْنِی، بس تم نے میرا عابد بن کے رہنا ہے۔ دیکھیں نا بنیادی نقطہ کیا ہے قرآن کریم کا، میسج آف قرآن، میسج آف اللہ، پیغام ابدیت۔ بس یہ جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا وہ چھوڑ دے گا، غلاموں کو آزاد کر دے گا، یقین جانے۔ جس پنڈت کو، پیر کو، صوفی کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ بھائی غلام تو صرف اللہ کا ہی بننا ہے، میں نے بھی بننا ہے، انہوں نے بننا، وہ چھوڑ دے گا، آزاد کر دے گا، یا وہ خود آزاد ہو جائیں اس پیغام کو سمجھ کے۔ وہ جو بھیڑوں بکری کی طرح وہاں ان کے گئے ہوئے نا جو میں ان کے چھپڑ کر کے گئے ہوئے ہیں، اور نکلیں باہر رسے اڑانے وہاں سے خود، یا وہ خود اس کو اللہ سمجھ دے دے کہ یار میں غلط کرنا پیا، غلام تو صرف اللہ کا بن، میں نہیں بنا، انہوں نے بنا، تو یہ کیوں ایسا ہے، یا اس کو سمجھ آ جائے۔ جس وڈیرے نے، جس جاگیردار نے، جس سرمایہ دار نے، جس نے بھی، صوفی نے، پنڈت نے، پروت نے، پادری نے، جس مذہبی پیشوا نے بھی اپنے آپ کو اپنا غلام بنایا ہوئے لوگوں کو، اس کو چاہیے اس آیت کو سمجھ لے، چھوڑ دے سب کو، فرق کر دے آج سے، ان کو غلامی سے نجات دے دے، ان کو خود بھی غلام بن جائے اسی کا جس کا نام اللہ ہے، اور ان کو بھی کہے بھائی اس کا غلام بنو، اور اس کی غلامی کا اختیار کرنے کا یہ ہے وہ ذریعہ، یہ قرآن حکیم، وحی الہی۔ غلامی کا پٹا پہنا تو اس وحی الہی کا پہنے انسان، اس کے اندر ہی رچ بس جائے بس، اور چلتا پھرتا قرآن بن جائے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس کے سامنے قرآن آیات ہی ہونے چاہیے بس، پھر ہے مومن، پھر ہے وہ اللہ کا عبد۔ تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا فَاعْبُدْنِی، عبد، پس میرے عبد بن، میرا عبد بن جا، بس میرا ہی بن کے رہنا، میرا غلام بن جا۔ دیکھا کیسا تعارف کروا رہا ہے، رب نے اپنا تعارف کیسا کرایا، اللہ نے کیسا تعارف کرایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اور کیا کرنا ہے عبد بن کے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، یہ کام دیا اللہ نے ان کو، اقیم الصلاۃ، قیام صلاۃ کا عمل کرنا ہے، قیام صلاۃ کو اسٹیبلش کرنا ہے، صلاۃ پر قائم رہنا ہے، خود بھی رہنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے اس کے اوپر۔ قیام صلاۃ یہ ہوتا ہے، صلاۃ تو ہوتی ہے عبد کی ہے، دوسرے کی کیا ہے، وہ تو ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں، عبد کو پتہ صلاۃ کیا ہے، غلام کو پتہ ہوتا ہے کہ مالک کی رضا کیا اشارے آ رہے ہو اس کی طرف سے، وہ اشارہ پر عمل کرنا ہوتا ہے، بس اتنا ٹرینڈ ہو جاتا ہے اس کو پتہ یہ اشارہ ہے، اس کے مطابق کرے گا، یہ ہوتا ہے غلام، اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قیام صلاۃ کرو، عبد بن گئے نا، تو ساتھ کیا کر رہا ہے، لِذِكْرِی، ذکر قرآن کریم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 15/9، کہ اس ذکر کے لیے، لِذِكْرِی، یعنی اس پرپز کے لیے، اس قرآن کریم کی سر بلندی کے لیے، احکامات الہیہ کو سر بلند کرنے کے لیے، قیام صلاۃ کا جو قیام صلاۃ کرنا ہے وہ اس کے لیے کرنا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ ذکر جو ہے وہ معاشرے کے اندر اسٹیبلش ہو جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اللہ ہمارا ان الساعة آتیۃ یکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیام صلاۃ سے کیا ہوگا، آج بھی یہ ہوگا، تو آج بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم یعنی انبیاء کو جو ہم ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں، یہ آیات جو ہے یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اللہ ہمارا ان الساعة آتیہ، وہ ساعہ جو ہے نا، وہ گھڑی جس کے لیے تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے نا، وہ تو آ کے رہنی ہے، اس فرعون کے چنگل سے آزادی مل کے رہنی لوگوں کو، یہ ہے اس کا تھیم، وہ گھڑی آ کے رہنی ہے،
ان الساعۃ آتیہ اقاد اخفیہا، وہ بھی جو ہے نا وہ ذرا پردے میں ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے اس گھڑی کو، یعنی وہ جو انقلاب برپا کرنے کا وہ ٹائم ہے نا وہ مخفی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، جو بندہ اس کے لیے جتنا اسٹرگل کرے گا اس کو اجر ملے گا، اس کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے اس کو۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یعنی جو بندہ جس کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہے، جس کام کے لیے بھی، اس کا اجر اس کو مل کے رہتا ہے۔ آگے بھی سارا پھر وہ چل رہا ہے ان کا واقعہ، لیکن یہاں تک رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا اتنے مقامات ہیں ابدیت کے حوالے سے۔ اب یہ موسوی ابدیت آ گئی، پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھا، ابدیت موسیٰ، ابدیت عیسیٰ، یہ سارے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے مشر راہ چیزیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جن کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، ایسے گزر گئے، ٹھہر کے نہیں پڑھا۔ اللہ کو سمجھنا ہے، اپنے رب کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ کے اپنا غلام اپنے آپ میں ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہاں مولا میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا فرما بردار رہوں گا، میں تیری غلامی تو ہٹ کے کسی غلامی نہیں اختیار کراں گا، یہی پیغام ہے۔ اور اس کے لیے ہیں پھر سارے جتنے بھی ہائیسٹ جو ہوں گے نا عہدے، پھر اس غلام کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہاں پہنچاتا ہے اس کو آپ انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی غلامی کرنے سے انسان کو جو کہیں 4 چاند لگ جانا، وہ لگ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک صحیح آتی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے مقام ابدیت۔ مقام ابدیت اللہ کا عبد بننا ہے، اپنے رب کا عبد بننا ہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ یہی بیسک میسج یہ، آپ سارا قرآن آپ کر لیں، آپ چھانٹ ماریں، جب تک غلامی اختیار کی نہیں کرے گا اللہ کی، اس کو تو پھر کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں اللہ سے۔ ہم نے اپنی غلامی سے نکلنا ہے، اور انسان کو اللہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے، آزاد ہو، صرف میرا غلام ہو، بس میرے اندر رہ کے نا کریں جو آئے وہ لائف کو، میرے انڈر رہے، ود رولز ریگولیشن چلتا رہے، بس ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا اس کو۔ بس یہ اللہ کا منشا ہے۔ جہاں تک بھائی ہو سکوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آیات، مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب تیرے غلام بن جائیں، ہمیں تیری جو ہے نا وہ کانسیپٹ، تیرا جو تشخص ہے، تیری جو معرفت ہے وہ ہمیں مل جائے، اور ہمیں استقامت عطا فرما۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم، جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں یا جہاں جہاں بھی درس قرآن سنا جاتا ہے، پروردگار عالم ان سب کو مولا اس کتاب سے وابستگی عطا فرما، اس کا علم اور فہم عطا فرما، ہم سب کو اپنی غلامی میں مولا کریمہ حاضر فرما لے، ہماری منزل آسان فرما دے، ہمیں اپنے طرف راغب فرما دے مولا۔ واقعتاً ہم پھنسے ہوئے ہیں دوسروں کی غلامی میں، مولا ہمیں نجات دے دے، اس معاشرے کو مولا نجات دے دے۔ پروردگار عالم اس معاشرے کے اندر اس قرآن کریم کی مولا حاکمیت جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔
ہمارے اندر استقامت عطا فرما، ہمارے گھروں میں اس قرآن مجید کا بول بالا فرما، اس کے نور کو عام کرنے کے لیے ہمارے اندر مولا قوت، ہمارے اندر جستجو، ہمارے اندر جو اسٹرگل کا مادہ ہے مولا وہ اس کو اجاگر کر، ان میں برکت عطا فرما، بچوں کو اسٹرگل عطا فرما، ہماری بچیوں کو، بچوں کو مولا سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔